بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس وقت ہم پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مولانا صاحب محمد آصف صاحب پوچھتے ہیں کہ میری نانی ماں 3 پے در پے صدموں جن میں ان کی بیٹی، بیٹا اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے سہ رہی ہیں. اسی صورتحال میں ان کی دماغی حالت درست نہیں رہی ہے، ہوش و حواس کھو چکی ہیں. اکثر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس ساری گفتگو کا اصل مقصد یہ ہے کہ کیا اب ان پر نماز پڑھنی ضروری ہے، ہمیں کوئی کفارہ دینا ضروری ہے، اب ایسی صورت کیا ہو؟ آصف بچہ جب اتنے صدمے آئے اور ان کا ذہن ہی نہیں کام کرتا، ان کے لیے نماز کا حکم بھی ختم ہے، کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں. اگر توجہ دلانے سے کچھ ہوش آ جاتی ہے اور وہ نماز پڑھ سکتے ہیں چلو کہیں، ورنہ ان کو کہیں بھی نہ. بس اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے. ایسے صدموں نے نا انسان کے لیے سہارنا بہت مشکل ہے. پوے مصیبت بندے تائیں باجوں صبر نہیں چاہ رہا، حکم خدا کا موڑ نہیں سکتے تو میں تے جگدار. اللہ کا حکم جاری ہو جاتا بے بس ہیں بندے. 3 موتیں ہو گئیں. اللہ اماں کو صبر دے، ان جانے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. مشکل ہے بہت. محمد یا میں ایک واقعہ نا، سب ہم مصیبتوں سے ایسی آتی رہتی ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ مومنوں صبر سے اور نماز سے مدد لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے طائف کی طرف، تو راستے میں انہیں خبر ملی کہ آپ کے بھائی نا، وہ بھی بہت بہادر ہیں، فتوحات کی انہوں نے، قسم ابن عباس فوت ہو گئے. تو راستے سے ہٹے، وضو تھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ جو تو نے حکم دیا تھا وہ میں نے کر دیا. اب دوسرا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد کرو. باقی اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہ وعدہ تو پورا کرنا کہ ایسے لوگوں پر میری رحمتیں ہوں گی. میں نے جو کہا تھا تو نے کر دیا. حضرت عباس جب حضور کے چچا فوت ہوئے تو بڑے لوگ آئے، انہوں نے ابن عباس سے تعزیت کی، مگر ایک بدو آیا. اس بدو نے جو شعر پڑھے نا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ اس سے بہتر تعزیت کوئی نہیں کر سکتا. جو اس نے صبر کی تلقین کی نا، دیہاتی تھا، اس نے حضرت ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے لڑکے بہت عالم، ایک بات اس نے یہ کہی کہ اصبر نکم کا صابرین فانما صبر الریت بعد صبر رات. ابن عباس صبر کرنا، کیونکہ ہم لوگ جو نا عوام پھر ہی صبر کریں گے اگر آپ سردار صبر کریں گے. اگر بڑے لوگ ہی نہیں صبر کریں گے، ہم بیچارے جاہل پھر کیا کریں گے. اور ساتھ یہ کہا خیر من العباس اجر کا بعد واللہ خیر من العباس. دوسرا یہ ہے، بڑا اس نے گہرا نقطہ بیان کیا کہ تجھے چھوڑ کر جو عباس آگے چلا گیا نا، تیرے باپ کے لیے تیری بجائے جو ثواب ہے نا اللہ کے ہاں، وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور تمہیں جو اجر ملے گا نا اللہ کی طرف سے صبر کرنے پر، وہ عباس سے بہتر ہے. آخر چیز چھوڑنا ہی چاہنا، اگر تم صبر کرو گے جو اجر اس پر رب نے دینا نا، وہ عباس سے بہتر ہے. انہوں نے کہا یار بڑی بات کہی اس بدو نے کہ عباس کے لیے اللہ بہتر ہے، بیٹوں کے پاس رہنے کے وہاں جنت ہے اللہ کی بارگاہ، اور تمہارے لیے وہ اجر بہتر ہے جو صبر کرنے سے ملنا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کمزور دلوں کو سہارا دے. ہم برداشت صدمے واقعی پاگل کر دیتے ہیں. توبہ. جی محمد انس صاحب سعودی عرب سے سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے دروس بہت اچھے جا رہے ہیں، میں نے ابھی آپ کو سننا شروع کیا ہے. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ایک کلپ کے اندر یہ سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غدیر کے مقام پر فرمایا کہ تم میں 2 چیزیں، قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اس بات کو سمجھنے، پڑھنے کے، سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح تو پھر ہمیں امامیہ کی فکر پر عمل کرنا چاہیے. کیا یہ میری بات درست ہے؟ اگر نہیں تو پلیز اس کے بارے میں مجھے کلیئر کر دیں. بچہ آپ نے جو بات کہی نا، حدیث پاک تو بالکل پکی ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ موجود تھے کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. مگر اس میں کچھ روایتوں میں یہ الفاظ آ گئے کہ جو ان دونوں سے تمسک کرے گا، ان کو پکڑ کر رکھے گا، وہ ہدایت پر ہوگا. یہ باتیں نہیں ثابت. جب آئی نا تمسک کی بات کہ پکڑنا، کہ اس وقت صرف قرآن کا کام. قرآن میں ہدایت ہے، نور ہے،
اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. دین کے لیے صرف قرآن کا بتایا. باقی اہل بیت کا جو تذکرہ کیا نا وہ اس لیے نہیں کہ دین ان سے لینا یا فقہ ان سے لینی. آخر رسولہ صرف گھر والوں کے پاس تو نہیں آئے تھے، ساری دنیا دین سنتی تھی، وہ بھی لوگ دین بیان کرتے تھے. صحابہ دین کیوں نہیں لینا سب سے؟ وہ بات جو تھی وہ آپ نے بیان کر دی کہ 3 بار فرمایا ذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ جو آنے والے حالات تھے نا وہ اللہ نے اپنے رسول کو بتا دیے کہ بعد میں لوگ ظلم بڑا کریں گے آپ کی اولاد کے ساتھ. تو آپ نے پھر 3 بار کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، بد سلوکی نہ کرنا. اور جیسے امام مناوی پھر لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حضور کی تاکید کے بالکل الٹ کیا. کچھ قید ہو گئے، کچھ سر کاٹ لیے گئے، کچھ در بدر پھرائے گئے. ظلم بہت امت نے کیا. وہ صرف اس لیے تھا کہ ظلم نہ کرنا، خدا سے ڈرنا، کوئی اچھا سلوک کرنا کیا نہیں امت. تمسک کے لیے قرآن کا، دین کے لیے قرآن ہے، اس سے لوگ، مگر ظلم نہ ان کے ساتھ کرنا، کچھ خدا کا خوف کرنا. انس بھائی کا دوسرا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں کل ہی ایک آدمی پوچھ رہا تھا، میں نے کہا یار جس طرح امام قرطبی نے جنن تفصیل تذکرہ بھی ایک لکھی آخرت کے حوالے، تو اس میں پھر لکھتے ہیں بھائی اور رضیت عدالت حسین غدا تطبیر ہو کفا سنان، کہ کوئی مصیبت اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتی ہے کہ سنان برنس کے ظالم ہاتھ حسین کو چھری سے ذبح کر رہے ہیں. رسول اللہ کا بچہ ذبح ہو رہا تھا، اس مصیبت کے مقابلہ میں کوئی مصیبت ہوگی؟ کوئی شرم نہیں لوگوں نے کی کہ حضور کے کندھوں پر سوار ہونے والا، آپ چومتے تھے اس کو. تو وہ ان کے لیے نا ذکرکم اللہ فی اہل بیت، کہ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ کا خیال کرنا، ڈرنا. اللہ اکبر. جی دین کا اہل بیت سے آئے گا، یہ دوسرے صحابہ سب سے لے گئے نا. سب لوگ آپ کی باتیں سنتے تھے، کسی وقت کوئی پاس ہوتا تھا، صرف معتبر ہونا چاہیے آدمی جو نا معتبر بیان کرنے والا. ہمارے یہی بھائی پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کا خطبہ سنا جس میں آپ نے اہل بیت کو علیہ السلام کہنے پر کوئی یہ نہیں تردد کا اظہار نہیں کیا. اب مجھے یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا اہل السلام ہر ایک کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے؟ ہاں کہا جا سکتا ہے. کل ہی میرے ایک ساتھی ہیں عبد الرحمان، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا ابو بکر اور عمر علیہ السلام بھی لکھا، تو پھر میں نے حوالہ نکال کر دکھایا نا کہ یہ مجمع الزوائد، اس میں دیکھ لو. تو پھر نوٹ کر کے لے گئے ابو بکر اور عمر علیہ السلام. آپ بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ، ہم پر بھی سلام ہونے ایک کچھ باتیں لوگوں نے خود ہی بنا لی ہیں، بڑا خطرے کی بات. خطرہ کوئی نہیں. السلام علیکم آپ مجھے آگ کہتے ہیں، سلام ہی کہا آپ نے. اگر یہی کہتے ہیں علیہ السلام سلام ہو پھر کیا ہوگا؟ اب تو ہمارے کہہ حدیث سال میں انہوں نے لکھی کتاب الدین الخالص، وہ کہتا صلی اللہ علیہ وسلم کس نے روکا؟ ہر بندے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. دعا ہی ہے کہ اللہ اس پر مہربانی فرمائے. السلام کے یہ نبیوں کا کوئی اس پر ٹھیکہ. بڑی زبردست کتاب سے لکھی الدین الخالص، کئی جلدوں میں فتح آئے. انہوں نے کہا یار دین جو اللہ رسول بتایا وہ بھی کتاب پڑھنے کی قابل. الدین الخالص ہم پشاور میں ہے، ہمارے رضی اللہ عنہ کا بھی سب کا اس نے لکھا. کوئی یہ میں نہیں چاہتا، جس کے لیے جی چاہو کو دعا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس سے رحمت کرے. دین میں مان اللہ پشاوری ہے، ایسا کوئی نہ پڑھی ہے ان کتاب، بہت عمدہ، 8-10 کے قریب دل، بہت فتاوے اس نے قرآن و سنت کے مطابق دی. ایک دوست عباس پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح ہوا. نکاح میرے پڑھنے میں تو یہ بات ہے کہ یہ سارا کا سارا افسانہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بچہ افسانہ اگر ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے. شیعہ سنی دونوں کتابیں بڑی پڑھی. سب سے زیادہ جو ہے نا متصدر متصور علامہ مجلسی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں لعنت کے بغیر ان کا ذکر نہیں کیا صحابہ کا. مگر وہ بھی مانتا کہ یار جو ہمارے بندے انکار کرتے ہیں نا اس واقعہ کا، نکاح نہیں ہوا، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں. کیونکہ جب دفتر بھرے ہوئے ہیں روایتوں کے تو اس طرح انکار کرنے سے آدمی جیسی چیز کو چاہے گا رد کر دیں. قصہ ٹھیک ہے، باقی انہوں نے کہا ہم جواب دوسرے دیتے ہیں کہ یہ ظلم کیا، زبردستی کی، چھین لیا، وہ الگ باتیں ہیں. مگر یہ قصہ جو ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے رسول اللہ کی نواسی ام کلثوم، یہ حضرت عمر کی بیوی، یہ فیکٹ ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں. بلکہ شیعہ علماء نے اس سے بہت سے مسئلے نکالے ان کی فقہ میں نا، اس پر بہت سارے مسائل جو ان کا دار و مدار ہے. مثلا یہ کہ ہاشمی لڑکی جو ہے غیر ہاشمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا،
اس کے لیے بھی حوالہ یہی دیا، اور بھی دیے مگر یہ بھی کہ حضرت علی رضی کی بیٹی وہ ہاشمیہ تھی، حضرت عمر کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر یہ بھی حوالہ دیا کہ جب خامد فوت ہو جائے تو عدت عورت کہاں گزارے، یہاں بھی حوالہ یہی دیا کہ ائمہ تاریخ نے فرمایا جب حضرت عمر قتل ہو گئے تو پھر حضرت علی گئے اور اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آیا، انہوں نے عدت اپنے باپ کے گھر گزاری، اس لیے عدت جہاں جی چاہے گزارے، صرف سوگ کرنا۔ اور تیسری بات یہ بھی ثابت کی کہ اگر اس طرح موت ہو جائے، ایک عورت فوت ہوئی، ایک مرد فوت ہوا، تو جنازہ اکٹھا آیا تو کس طرح رکھے جائیں، وہاں بھی حوالہ دیا کہ یہ حضرت حسن اس جنازہ میں تھے، حضرت حسین بھی تھے، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہوئی، اور حضرت عمر کا بیٹا جو ان سے تھا زید، وہ بھی اکٹھے فوت ہوئے۔ تو پھر بچے کا جنازہ، جو بچہ اس وقت بالغ ہوا تھا، وہ امام کے پاس رکھا گیا کہ آگے، اور عورت کا جو تھا نا اگلی طرف قبلہ کی طرف، لائن میں نہیں رکھے، لائن اس طرف کو بنی کہ یہ امام کے آ گئے، اس سے اگلی طرف کعبہ کی طرف نہ عورت، اکٹھا جنازہ۔ یہ بھی مسئلہ ثابت کیا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی علماء نے اس سے نکالا ہے، بہت سارے دین کے مسائل اس نکاح سے نکلے، انکار کرنے کا کوئی فائدہ کہ وراثت، یہ دونوں ماں بیٹا اس طرح فوت ہوئے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی جان پہلے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وراثت تب ملتی ہے جب پتہ چلے کہ یہ پہلے مرا، یہ بعد میں مرا، پھر پہلے مرنے والے کی وراثت بعد والے کو ملتی ہے۔ اب جب طے نہ ہوا تقدم تاخر کہ ان میں سے کون پہلے فوت، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جو حصہ ملنا تھا بیٹے کو ماں سے وہ بھی نہیں ملے گا، جو ماں کو ملنا تھا بیٹے سے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ پھر قانون جو ہے نا ختم ہو گیا، کیونکہ موت کا ہی نہیں فیصلہ۔ یہ 4-5 مسئلے فقہ اسلامی میں اس نکاح سے نکلے، تو انکار نہ کرے، یہ خواہ پریشان ہو کر نہیں افسانہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے، ہر کتاب جو ہے نا شیعہ کی سنی سب میں کہ نکاح میں کلثوم کا ہوا، اور وہ تھیں بھی حضرت علی رضی کی بیٹی اور حضرت فاطمہ رضی کے بطن سے تھی۔ اس میں مولانا صاحب ایک سوال ہمارے بھائی محمد فیصل کی طرف سے آیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ میں کچھ کتابیں ریکمینڈ کروں گا جسے آپ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اپنی لائبریری میں رکھیں اور انشاءاللہ بہت معلوماتی ہوں گی۔ تو بھائی اس میں عرض یہ ہے کہ مولانا پڑھنے کے لیے تفہیم القرآن اور معارف الحدیث حدیث میں، اور فقہ کے لیے فقہ السنہ محمد عاصم حداد کی، اور تاریخ اسلام مولانا معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ 4 کتابیں مولانا اکثر فرماتے ہیں، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ 4 کتابیں رکھیں، آگے علم کا کوئی حد نہیں، یہ 4 ضرور رکھیں۔ تاریخ اسلام حاجی معین الدین ندوی کی، اور فقہ السنہ محمد عاصم الحداد کی، معارف الحدیث مولانا محمد منظور نعمانی کی، تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، اللہ ان سب سے راضی اور رحمت فرمائے۔ یہ 4 کتابیں تو بالکل کم از کم ہیں، پڑھنی چاہیے۔ سمیر بھائی انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مطالعہ کرنے کے بعد میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا رائے قائم کروں۔ بہت سے لوگ، سنی لوگ کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے، شیعہ کہتے ہیں وہ ایمان لے آئے، ایک صاحب فرما رہے تھے قرآن کی ایک آیت میں بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایسی صورت میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے آپ کا کلپ ڈھونڈنے کی کوشش کی، ملا تو پنجابی میں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میں بمبئی کا رہنے والا ہوں، مجھے صرف اردو سمجھ آتی ہے، نہ تو آیت ملی نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی، برائے مہربانی جواب ضرور دیں، پہلے بھی 2 دفعہ سوال کر چکا ہوں۔ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے۔ ایسے موضوع جو ہیں جن کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہیں، ان میں نہیں الجھتا، باقی آپ نے چھیڑ دیا اور لوگ کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ شیعہ دوست ہیں نا، انہوں نے بلا ثبوت ہی عام لوگوں نے ان کا نام بنا لیا کہ ان کا نام جو تھا نا وہ یہ تھا عمران تھا، اور قرآن مجید میں بھی آل عمران ان کے لیے بالکل بناوٹی بات ہے۔ آل عمران جو قرآن پڑھتا رہا آدمی پتہ چل رہا مریم کے والد تھے، خواب ہے، ان کا نام تھا عبد مناف۔ یہی بات نا پھر علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں کہ کیوں کہتے عمران، کوئی ثابت نہیں، عبد مناف جو آپ کے حضور کے بھی دادا پردادا تھے وہی نام ان کا تھا۔ بچہ پہلا طالب تھا، اس کے سبب سے نا ابو طالب کے ابا کون، یہ دوسرا نام عرب رکھتے تھے نا ادب سے بلانے کے لیے۔ 4 بیٹے ہوئے ہیں، طالب ہیں، جعفر ہیں اور علی ہیں، عقیل ہیں، 10 سال کا فرق ہے۔ ایسا اللہ نے کیا، پہلے 10 سال
سال کے بعد عقیل ہوئے، 10 سال بعد جعفر ہوئے، 10 سال بعد علی ہوئے۔ تو ایمان جو ہے نا، شیعہ سنی دونوں کو پتا کہ ایمان جس کو ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، حضور پر اعلان کرے، یہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ شیعہ بھی لکھتے ہیں صاحب، وہ کہتے ہیں بس انہوں نے چھپایا ہوا تھا ایمان اندر سے، مومن سے، مگر حضور کی حفاظت کی خاطر نہ کہ میں بھی ننگا ہو جاؤں تو پھر کافر میرا کیا لحاظ کریں گے، اس حکمت کے تحت وہ انہیں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے مگر اندر سے مومن تھے۔ چلو یہ بات اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، اندر سے تھے، یعنی دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا۔ جو آیت ہے نا، وہ علماء کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کے بارے میں امام بخاری صاحب نے لکھا کہ جب فوت ہونے لگے تو حضور سرانے بیٹھے تھے، آپ نے کہا چچا لا اللہ کہہ دے، میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کر سکوں گا۔ تو سننے کے بعد سردار بھی بیٹھے تھے برادری کے، انہوں نے کہا ابو صاحب دیکھنا باپ دادے کا دین نہ چھوڑ جانا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادے کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس سے اتنی محبت تھی تجھے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ لفظ یہی انک لا تہدی من احببت، جس سے اتنا پیار تھا تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا۔ مدینہ سے لوگ آئے بیگانے، کلمہ پڑھ گئے، چچا کے کنارے سرانے بیٹھا تو کہتا رہا اتنے پیار سے پالا تھا، نہیں اس آیت کے تحت ڈھونڈو نا، پھر تفسیریں جو نا بے شک وہ کمی ہو یا سنیوں کی وہاں لکھا ہو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من، سورہ قصص۔ جی فیصل عباس بھائی انڈیا سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ٹی وی پر آج کل ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں ایک سوال کے 2000 روپے، دوسرے پر کا صحیح جواب دینے پہ 5000 اور تیسرے کا جواب دینے پہ 50، اور اس کے بعد بڑھتا بڑھتا یہ 1 کروڑ تک چلا جاتا ہے۔ ٹی وی چینل کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹی وی کو دیکھیں، اور وہ اشتہارات کے ذریعے سے ٹی وی کا مالک پیسے کماتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ پیسے لیتے ہیں سوالوں کا جواب دینے کے لیے، آیا ان کے لیے یہ پیسے حلال ہیں یا حرام؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جوئے کی قسم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اور 1 کروڑ کی بھرپور رقم سے وہ لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں یا مسئلے بناتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ نہیں یہ جوا کوئی نہیں، نہ جوا کیسے، جوا تو دونوں طرف سے کہ اگر میں جیت جاؤں تو یہ دوں گا، ہار جاؤں تو آپ کو یہ دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ یک طرف اپنی طرف سے انعام دیتے ہیں کہ جو صحیح جواب دے گا اس کو ہم یہ دیں گے، تو یہ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ لوگ علم حاصل کریں۔ باقی اگر اس طرح ان کا کام چلتا ہے تو اچھا، برکت ہی، بجائے کو غلط طریقہ کرنے کے وہ کہتے ہیں دین سیکھو، جو سوال کرے ان کے جواب دو، اس پر انعام دینا کوئی برائی۔ مولانا اس میں یہ بات کھیل میں بھی اگر ہوں یا میچ وغیرہ، کوئی آدمی اپنی طرف سے اعلان کرے کہ جو ٹیم جیتے گی اس کو میں یہ دوں گا تو بہت اچھی بات۔ اگر دونوں پارٹیاں کہیں کہ جو جیتے گا اس کو اتنی رقم دے گی اور دوسری پارٹی دے گی، پھر جوا ہی۔ اس میں جو چیز مولانا پوچھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پروگرام چلتا ہے اس کے اشتہارات جو ہیں وہ سارے کے سارے غیر اسلامی اور فحاشی پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ جو کمائی ان سے لے کر کے آگے پھر اس طرح دیتے ہیں، وہ یہ تو ایک نئی بات ہوگی نا، یہ تو ہر آدمی جو ایسے غلط کام کرتا ہے اس کے لیے پھر ناجائز ہی، نہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، نہ کاروبار میں کوئی حصہ لینا چاہیے۔ یہ جرم الگ ہے کہ اس سے برائی پھیلاتے ہیں۔ باقی یہ جو نا کوئی کرے ایسا چینل کے سوالوں کے جواب دیں تو ان کو انعام دے گا، یہ تو خود تو برائی کوئی نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ امام ابو یوسف نے ہارون رشید سے پیسے لے کر کے اس کے باپ کی لونڈی ان کے لیے جائز کر دی تھی۔ امام ابو یوسف پر یہ الزام ہے یا آیا درست ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد لکھنی، اب امام ابو حنیفہ ان کے ماننے والوں کے یہ لوگ مخالف سے مسلک سے جدے تھے، بس ان کو جو پھر جھوٹی سچی ملی، ابو حنیفہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اتنے لوگ جو بلند پایا اور اچھی شان والے ساری امت ان کی عزت کرتی، ایسی بےہودہ باتیں نہیں کرتی، جعلی اور بناوٹی باتیں۔ ابو یوسف بہت نیک آدمی تھے، امام ابو حنیفہ بہت اللہ کے ولی ہیں۔ مسائل میں ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ ان کی بات کی وجہ دوسروں کی بات ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، مگر بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، نہ ایسے جھوٹے قصے جو ہیں ان کی وجہ سے ایسی باتیں جو بچے نے کئی ان کے سے پوچھے حضرت رسول خدا کے بارے میں، حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں جو آپ کی کتابوں میں لکھ لیا، اور کافر پھر سزائے ضمیر لکھتے ہیں کہ نبی کو جب شرم آئی کہ میں نے یہ غلط کیا، پھر آیتیں بنا لی کہ اللہ جانتا تو دل میں جو چھپاتا سورہ احزاب کی، آپ وہ پڑھے، میں نے اشارہ کیا کہ آپ منہ ہی نہیں دکھا سکتے
کہ نبی نے کیا کیا تھا، عاشق ہو گیا اس کو نہاتے ہوئے دیکھ کر ہم مانیں ان کو، نہ چھوڑیں، دفع کریں ایسی باتیں۔ ابو حنیفہ ابو یوسف کو آپ روتے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، بے ایمان لوگ ہیں۔ جی ایک صاحب حیدر بھائی پوچھتے ہیں انڈونیشیا سے، سلام بھی کہہ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرما دیں کہ یہ جو ناسخ منسوخ اور قصہ غرانیق، اس بارے میں بھی آپ نے کوئی خطبہ دیا ہے؟ قصہ غرانیق جو ہے نا، تلکل غرانیق، یہ تو بالکل باطل، بکواس اور جھوٹ ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نرمی کرے، کوئی بتوں کی تعریف اتار دے، یہ کیوں میری دشمنی پڑ گئی لوگوں کے ساتھ، سارا جہان میرا دشمن ہو گیا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی بتوں کے بارے میں نرمی کرے، تو شیطان کو موقع مل گیا۔ آپ پھر سورہ نجم پڑھ رہے تھے، قاضی ابو یوسف والی بات کی طرح کہ کتابوں کو لیں گے کیا پلے رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر مجمع میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے پڑھا آفا رہے تم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ لات مناۃ العزیٰ کیا ہے، ان پر شیطان نے قابو پا لیا اور وہاں سے نکلوا دیا۔ تلکل غرانیق الرا، یہ تو بہت بلند پایا بزرگ ہے۔ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ تُرْجَىٰ، اور لات منات عزیٰ کی سفارش خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی، بڑی تعریف آئی۔ اور بعد میں جب سجدہ کیا سورت کے آخر میں کافروں نے بھی کر دیا۔ حضور نے کہا یہ یار تم نے کیوں؟ انہوں نے کہا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، تو مان گیا کہ بڑی شان والے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ۔ حضور پھر غمگین ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت تو توبہ توبہ سورہ حج کی کہ تو اکیلا ہے، تجھ سے پہلے بھی جب بھی کوئی نبی رسول آیا اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں بات اپنی جو ہے نا اسی طرح ڈال دی۔ الک شیطان فی امنیت، بعد میں پھر اس کو ختم کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح یہ نبیوں کے ساتھ شیطان کر سارے نبیوں کے لے ڈوبے۔ یہ قصہ بالکل بکواس بےہودہ ہے، کوئی حقیقت نہیں، نہ آپ نے ایسا پڑھا نہ کوئی۔ یہ دجال راوی جو تھے نا بے ایمان مسلمان بنے اور اندر سے دین کو بڑھ ان کے گڑے۔ اس پر نصب المجانیق اس دور میں بھی نا پہلوں نے بھی رد کیا، مگر علامہ البانی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، انہوں نے نصب المجانیق کہ میں نے توپیں لگا دی ہیں اس قصے کو اڑانے کی، جہاں جہاں تھا اڑا دیا اس کو، بالکل بکواس اور جھوٹ ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں۔ ناسخ منسوخ جو ہے نا اس کی بات سن لیں۔ ناسخ منسوخ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایک حکم دیا، اس وقت وہی مناسب تھا۔ جیسے میں بچپن میں تھا تو میرے لیے درزی نے چھوٹا کرتا سیا، اس وقت وہ ٹھیک ہے۔ جب میں ذرا آگے ہو گیا عمر میں، قد بڑا ہو گیا، پھر دوسرا کرتا۔ اسی طرح زمانے کے حالات کے ساتھ کہ مسلمان کمزور تھے، اس وقت کا جہاد کا کوئی حکم نہیں، نمازیں پڑھو دین کفو ہے جیکم، رکے رہو جہاد۔ وقت آیا پھر طاقت ہو گئی، مسلمان مضبوط ہو گئے، پھر کہا جہاد کرو۔ اس طرح ناسخ منسوخ تو بالکل ٹھیک ہے، ہونا ہی چاہیے۔ آدمی علاج کرواتا، ڈاکٹر پہلے کوئی دوائی دیتا، پیٹ صاف کرتا، بعد میں طاقت کی دے دیتا، وہ بیوقوف نہیں ہوتا کہ اب سمجھ آئی، سمجھ پہلے ہی ہوتی ہے، مناسب ہوتا کہ اس کے حالات کے مطابق یہ حکم ہے، پھر بعد میں یہ ناسخ منسوخ ٹھیک ہے۔ مگر قرآن میں اب کوئی آیت ایسی نہیں جس کو ہم کہیں کہ سرے سے بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ساری جو نا کوئی نہ کوئی عالم اس پر عمل کرتا، اس کو کوئی حل ہو جاتا۔ اور زیادہ معنی صرف 4 آیتیں جن کا نا حکم پہلے تھا اب ختم کر دیا گیا۔ پہلے حالات میں وہ حکم بالکل ٹھیک تھا، بعد میں حالات بدل گئے، اللہ نے دوسرا حکم دے دیا۔ جی یہ جواہر القرآن جو ہے نا مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ اس میں پڑھنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ 4 آیتیں، انہوں نے تو اس کو بھی حل کیا، مگر شاہ ولی اللہ نے مانا کہ نہیں یہ 4 تو دینا ٹھیک۔ مثلا ایک جگہ آتا کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو، قدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ منافق جو تھے نا انہوں نے تنگ کرنا شروع کیا تھا، کوئی بات نہیں ہوتی حضور ہم نے کوئی راز کی بات کرنی۔ ایک تو یہ تصور دینا کہ یہ بڑے حضور کے لاڈلے، آپ ان کو وقت دیتے، علیحدہ لے جانا، بات کوئی بھی نہ ہونے، وقت ضائع کرنا کہ آپ دین نہ سکھا سکے۔ تو اللہ نے پھر پابندی لگا دی، ان کا پول کھول دیا کہ نبی سے راز کی بات کرنی ہے نا تو پہلے صدقہ پیش کرو۔ لاؤ، وہ بے ایمان منافق اسی لیے ہوتے خیرات نہیں کرنی، ڈر گئے کنجوس سے۔ تو اللہ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جب تم ڈر گئے اور بعد آ گئے اس حرکت سے تو اب وہ حکم ختم ہے، اب پہلا نماز زکات ٹھیک ہے، یہ صدقہ پیش کرنے کا حکم ختم۔ یہ ایک ہی جگہ دونوں پھر اللہ نے آیتیں کر دی۔ اس طرح کے ناسخ منسوخ بالکل صرف 4 آیتیں شاہ صاحب نے نا الفاظ الکبیر یہ ہیں، باقی جو کہتے ہیں نا یہ بھی منسوخ یہ بھی منسوخ۔ اور ایک بات جو نا میں آپ لوگوں کے لیے بتا دوں، اصطلاح کا فرق ہوتا ہے۔ جو ہمارے پرانے عالم کہتے ہیں نا 500 آیت منسوخ ہے، اور یہ نہیں کہ وہ بیکار ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ ایک بات صرف آئی کہ رقبہ کوئی گردن آزاد کرو،
دوسری جگہ آ گیا رکعت میں مومن گردن آزاد کر. لفظوں کا تھوڑا سا فرق بھی نا وضاحت. اس کو کہہ دیں وہ پہلا جو اس کو اس نے ختم کر کے دوسرا جاری کیا. حالانکہ وہ بات ایک ہی ہوتی, کلیئر ہوگی ذرا. جو ہے نا کہ حکم سرے سے ختم ہو گیا وہ 4 ہی آتے. باقی جو وضاحت کی کہ کسی جگہ مطلق بات ہے, دوسری جگہ مقید آ گئی. جی ایک دوست اسپین سے پوچھ رہے ہیں, مولانا صاحب میں سالٹ کا کام کرتا ہوں جو بطور ایک میٹل کے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. اس سے میز بھی بنتے ہیں, کرسیاں بھی بنتی ہیں اور لیمپ بھی بنائے جاتے ہیں. بعض اوقات لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے بچوں کے لیے اس طرح کا کوئی اور پیس بنا دیں جس میں فش بھی ہوتی ہے, کچھوا بھی, یہاں کے گھوڑا بھی, ہاتھی بھی اور بہت سی چیزیں. کیا میں یہ چیزیں ان کو بنا کر دے سکتا ہوں؟ یہ مجسمے ہیں. مجسمے اور تصویریں جو ہے نا, اس بارے میں پہلے بہت سختی حضور نے کی تھی. نئے نئے لوگ شرک سے نکلے تھے. قبرستان جانے پر بھی آپ نے پابندی لگا دی تھی, کوئی قبریں نہ دیکھے. دوبارہ لوگ پوچھنا شروع کیے, مگر جب لوگ پکے ہو گئے نا ایمان میں, پھر کہا کہ میں نے تمہیں روکا تھا, اب بے شک قبریں دیکھا کرو, اس سے آخرت یاد آتی. تو تصویروں کے بارے میں پہلے بہت کہا تھا کہ جاندار کی تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے, اللہ کی رحمت نہیں. لوگ وہ پہلے کی پڑھتے رہتے. مگر جب بات کی حدیثیں آتی ہیں نا, وہی ناسخ منسوخ والی کہ ایمان ٹھیک ہو گئے, اب کوئی خطرہ نہیں کہ لوگ تصویروں کو پوجیں گے. پھر آپ نے اللہ رقمن فی صاحب کہ کپڑے میں اگر بنی ہوئی تصویریں ہوں, بے شک جاندار کی ہوں, وہ ٹھیک ہے. اب کپڑے اور کاغذ کا کیا فرق؟ اسی طرح عمر المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آپ نے جنگ تبوک سے لوٹے, وفات سے بہت تھوڑی دیر پہلے کی بات, تو پردہ ہوا سے پھٹ گیا, تو آپ نے طاق میں دیکھا گھوڑا کھڑا تھا, اس کے پر بھی بنائے. آپ نے کہا ایسا گھوڑے کے پر؟ انہوں نے سنی سنائی بات جو تھی اس کی کہہ دی, تو حضور خاموش رہے, کوئی نہیں نوٹ لیا کہ یا رسول اللہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو بھی پر. اب یہ ٹھیک تھی بات یا نہیں, حضور نے کوئی نہیں نوٹ لیا, نہ اس کو ختم نہیں کیا. تو مجسمے بھی بنا رہے ہیں, تصویریں بھی بنا رہے ہیں, کوئی نہیں. 2 چیزوں کا بچہ خیال کرے اس دور میں کہ بے پردگی نہ ہو, کہ عورتیں بنا سنوار کر آپ پیش کریں, یہ بے حیائی کی اشاعت ہے. اور شرکیہ نہ ہو کہ کسی بزرگ اور پیر کی تصویر بنا کر گھروں میں رکھیں کہ برکت ہوتی ہے, اس سے رزق بڑھتا ہے. یہ کفر نہ کریں. عام تصویر کوئی ہے نا تو بنا لی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ حدیثیں جو نا اللہ رقمن فی صابر, وہ گھوڑے والی بتاتی ہیں کہ اب اتنی سختی نہیں رہی. آخری سوال شہباز علی صاحب پوچھتے ہیں, مولانا صاحب امام طحاوی کے حوالے سے نا فقہ السنہ جو ہے نا امام سید سابق کی, انہوں نے یہی بالکل کھول کر لکھا کہ اب یہ اتنی سختی نہیں, حضور نے رعایت دے دی بہت ساری. وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آج کل کچھ اسکالرز اور سائنٹسٹ کو میں نے پڑھا ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا. ایسی صورتحال مجھے بتائیے. قرآن کریم کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ کہتے ہیں بندر تھا. میری سمجھ سے باہر ہے. میرے بچے, یہ سائنس جو ہے نا اس کا مدار ہے مشاہدے پر, کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو ماننا. یہ جو قیاس آ رہی نا کہ شاید ایسا ہوا ہو, یہ فلسفہ ہوتا ہے. فلسفے میں ہوتے ہیں ظنون اور تخمینات. سائنس کا کام تو آبزرویشن ہے کہ کوئی چیز لیبارٹری میں سامنے نظر آئی اس کو ماننا. ان سائنسدانوں نے کب بندر انسان بنتے دیکھا؟ کچھ نہیں, بکواس کرتے ہیں. یہ خیالی پلاؤ جو نا فلسفے والے بکتے رہتے. سائنسدان کا کام, سائنسدان نہ ہاں کر سکتا نہ وہ کہا جو میری آنکھوں کے سامنے بعد میں صرف اس حد تک جا سکتا. سائنس کا دائرہ جو ہے محسوسات تک ہے. فلسفہ جو ہے یہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا نام. تو کوئی اور نہیں ہوا, نہ بندر سے بنانا کوئی نہیں. یہ چاہتے کیا اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں کہ جانور کہاں سے بنے ہیں یار, یہ کہاں سے. پلیز لوگوں کے ذہن میں کہ ثابت کیا جائے کہ انسان کوئی الگ مخلوق نہیں جو نیک ہو اور برائیاں چھوڑے. یہ بھی جانور ہے, جیسے جانور اپنی ماؤں سے بدفعلی کے بندر پیدا ہوا اپنی ماں کے ساتھ جفتی کر لیتا, اپنی بہن کے. یہی چاہتے ہیں کہ بالکل اباحیت پھیل جائے, کوئی نیکی بدی نہ رہے, انسان جانور بن جائے, بدماشیاں پھیل جائیں. اس کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, ورنہ انہوں نے کوئی بندر انسان بنتے نہیں دیکھا, نہ دکھا سکتے. کہاں بن رہا بندر؟ اب دکھاؤ نا, اتنی دنیا میں بندر ہے, دکھاؤ کہ اس کی دم گم ہو گیا, اس طرح سے وہ انسان بن رہا. پہلے کبھی بنا ہوگا, اب روکیا چلتا, اگر بنتا تھا اب کیوں نہیں بن. کچھ نہیں, نری بکواس اور بےہودگی ہے. انسان پہلے سے انسان بن. جی مولانا صاحب ایک سوال ہمیں یہ ابھی ملا ہے, اس میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اپنے گھروں میں اپنی شادی کی تصویریں لگا دیتے ہیں. ایک بیوی کا اپنے غیر محرم آدمی کے سامنے تصویر کھنچوانا, اور پھر یہ وہ بازاروں میں صفائی کرتے ہیں, اسے بناتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایک اس کے ہی شوہر کے پاس آتی ہے. یہ بے پردگی نہیں بیوی کی؟ یہ جائز ہے؟ یہ بات تو میں نے کہہ دی
بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر غیرت کا جذبہ موجود ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تصویریں غیروں کے سامنے بنواتے ہیں. باقی وہ پہلی بات جو نا کہہ رہا ہے کہ اپنی یاد کے لیے کوئی بنا لے، پردے کا لحاظ رکھے، بے حیائی اور فحاشی نہ، وہ ٹھیک. بارکاف مولانا اس کے اندر یہ عنصر تو پھر بھی رہے گا کہ وہ بنوانے کے لیے آپ کو فوٹوگرافر کے پاس جانا پڑے گا، کچھ بھی ہو. کئی لوگ خود بھی تصویریں بنا لیتے ہیں، اب تو کیمرے چلانے انہیں آتے ہیں، آپ بنا لیں یا گھر کا کوئی فرد بنا لے. یہ ساری چیزیں تو جو ہے خیال میں رکھنی ہے نا. وہ بشیر صاحب مجبوری، چلو علیحدہ بات. جی اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے. السلام. اللہ سب سوال کرنے والوں کو خیریت سے رکھے، اسی طرح سوال کرتے رہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کہیں، بغیر تصور کے سب گروہوں کا احترام کریں، جس کی جو بات صحیح ہے وہ بیان کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.